أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين آمین یا رب العالمین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین۔ کائنات کی مظلوم ترین ہستی علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ 21 ماہ رمضان کا زخم جو ابن ملجم نے لگایا تھا 19 کو، اس سے بڑا ایک زخم علی ابن ابی طالب کو لگا۔ ایک زخم وہ جو ناقدین نے، اعتراض کرنے والوں نے، فتنہ پھیلانے والوں نے کیا تھا، وہی زخم تھا جس کے درد میں امیر المومنین شہر سے باہر چلے جاتے تھے۔ کبھی کنویں میں منہ ڈال کے کہتے تھے لوگوں نے مجھے قدر نہیں کی، پہچانا نہیں۔ مولا فرماتے تھے میری حالت اس ماں کی طرح ہے جس کی گود میں اس کے ایک لوتے بیٹے کو ذبح کر دیا گیا۔ علی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، علی سے کوئی سوال نہیں کر رہے ہیں۔ جو علم کا خزانہ میرے پاس ہے اس سے کوئی مستفید نہیں ہو رہا ہے۔ اس مظلومیت کے حال میں مولا یتیموں کے ساتھ وقت گزارتے تھے، عبادت کرتے تھے، کیونکہ یہ بچے کم از کم علی ابن ابی طالب کے ناقدری اور ناقدین اور اعتراض اور برا بھلا کہنے والے نہیں تھے۔ کبھی علی ابن ابی طالب کی گود میں سر رکھ کر سو جاتے تھے یتیم بچے، کبھی آپ کی داڑھی سے کھیلتے تھے۔ ان یتیموں کو معاشرے نے رد کر دیا تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، تو علی مونس و مددگار ہو گئے تھے ان کے۔ اللہ اکبر۔ اور ان کی جگہ اپنے ظرف کے مطابق لوگوں کو بٹھا دیا گیا تھا۔ بس پھر کیا تھا، علی اور یتیم ایک دوسرے کو دوست بن گئے تھے، ایک دوسرے سے غم بیان کرتے تھے۔ جب سب امیر المؤمنین کو رلا رہے تھے، یہی یتیم تھے جو علی ابن ابی طالب کی مسکراہٹ کی وجہ بن گئے تھے۔ رہتی دنیا تک امیر المؤمنین نے یتیموں کو اتنی عزت دی کہ امام علی کی آخری وصیت میں یہ بات شامل ہو گئی۔ امام علی نے وصیت میں فرمایا آمین، تم سے کہتا ہوں کہ یتیم کو کبھی فراموش نہ کرنا۔ میری حکومت ختم ہو رہی ہے، بیٹا حسن حسین یہ بتاؤ ہماری حکومت میں کتنے یتیم ہیں، کتنی بیوائیں ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ یہ آپ کوفے میں کہہ رہے ہیں، جہاں حالات کوفہ اتنے خراب ہو گئے تھے کہ علی کے گھر والوں کے ساتھ بھی یہ نازیبا طریقہ اپنایا گیا جسے آپ سنتے ہیں روتے ہیں۔ رسول کی نواسیوں کے ساتھ، حسین کے بچے یتیم کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا۔ علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم سے آگے بڑھ جائیں۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے۔ اپنے رب کے گھر کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا، جتنا جی چاہے خالی نہ چھوڑنا، جب تک تمہارا جان ہے خالی نہیں چھوڑنا۔ اگر یہ خالی چھوڑ دیا گیا تو پھر عذاب اور مہلت نہیں پاؤ گے۔ یعنی کعبہ ہمیشہ آباد رہنا چاہیے، چاہے یہ بیماری ہے، تکلیف یا ظلم ستم کوئی بھی ہو،
کعبے کا دروازہ نہیں بند ہونا چاہیے، ورنہ معاشرے میں بہت بہت بیماریاں، خرابیاں، رسوائیاں، ذلت، مشکلات، پریشانیاں آئیں گی، اور یہی ہو رہا ہے آج۔ ایسے مشکل وقت میں کم از کم کعبے کا دروازہ تو کھلا ہونا چاہیے، جہاں جا کے انسان اپنی ساری بیماریوں کا علاج تلاش کر سکتا ہے اور مانگ سکتا ہے، استغاثہ کر سکتا ہے، مناجات کر سکتا ہے، اپنے حالات کو بہتر کر سکتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں اپنے مال، جان اور زبان سے راہ خدا میں جہاد کے سلسلے میں خدا سے ڈرتے رہنا۔ تم پر لازم ہے کہ ایک دوسرے سے میل ملاپ رکھنا اور ایک دوسرے کی امانت کا خیال رکھنا۔ خبردار ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرنا، ایک دوسرے سے رشتہ نہیں توڑنا، اس لیے کہ شب قدر میں جہاں شب قدر کا ثواب سورہ انا انزلنا پڑھنے میں ہے، جو لوگ 10 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھ لیتے ہیں اللہ انہیں شب قدر کا اجر و ثواب دیتا ہے۔ ایک اور عمل ہے جو شب قدر کا اجر و ثواب ہے، جوشن کبیر، جو اللہ نے 5000 سال پہلے دنیا سے پہلے پیدا کیا تھا۔ یہ وہ دعا ہے جس پر اللہ 2 فرشتوں کو معین کرتا ہے پڑھنے والے کے لیے، کم از کم 1 مرتبہ پڑھ لے یا 2 مرتبہ پڑھ لے زندگی میں خلوص کے ساتھ، تو جنت واجب کر دیتا ہے، حرام جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں میرے بابا نے کہا بیٹا یہ دعا زبانی یاد کر لو، جوشن کبیر اس میں 1000 نام ہے، بڑی مشکلات کا حل ہے، اس کے پڑھنا، پہلی رمضان کو پڑھنا، یہ باقی رمضان میں پڑھ لینا، یہ شب قدر کے برابر ہے۔ ساری باتیں چھوڑتے ہوئے اپنے قدم کو بڑھانا 2 مومن کی دوریوں کو ختم کرنے کے لیے، آپس کے اختلاف کو دور کر دیں۔ میاں بیوی کے جھگڑے، مومنین کے آپس کے اختلاف، جس کے دل الگ ہوئے ہوں اس کی اصلاح کرا دے، یہ بھی شب قدر ہے کا اجر و ثواب رکھتی ہے۔ دیکھو امر بالمعروف نہی منکر کو بالکل کبھی نہیں چھوڑنا، ورنہ بد کردار تم پر مسلط ہو جائیں گے۔ آج یہی ہو رہا ہے، ہمارے سروں پہ جو ہے وہ مسلط جو ہو رہے ہیں بد کردار ہو رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے امر و نہی کو ترک کر دیا۔ ہم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر، اچھائیوں کا حکم اور برائیوں سے روکنا ٹوکنا ہم نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ پھر اگر تم دعا مانگو گے تو وہ قبول بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ تم نے امر بالمعروف چھوڑ دیا۔ اے عبد المطلب کے بیٹو، ایسا نہ ہو کہ تم امیر المؤمنین قتل ہو گئے اور امیر المؤمنین قتل ہو گئے کہ نعرے لگاتے رہو، مسلمانوں کے خون سے ہولی کرنے لگو اور مسلمانوں کے خون بہانے لگو۔ ایسا نہیں، اس نے ایک تلوار ماری ہے، اس کے بدلے میں اگر میں زندہ نہ رہوں تو تمہیں اختیار ہے کہ اسے قصاص لینا اور ایک ہی تلوار لینا، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا۔ کوئی کوفے والا سنتا علی دشمن کے جسم کو بھی ٹکڑا ٹکڑا نہیں کرتے، ہائے حسین کا جسم۔ اللہ، دیکھو اگر میں اس ضربت سے مر جاؤں تو تم اسے ایک ہی ضربت لگانا اور اس کے ہاتھ پاؤں کو نہیں کاٹنا، کیونکہ ہم نے رسول خدا سے فرماتے سنا ہے کہ خبردار کسی کے ہاتھ پاؤں کو نہ کاٹنا، خواہ وہ کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو مولا کائنات کی تعلیمات پر، ان کے غم پر، ان کی محبت میں، ان کی ولایت پر گامزن ہونے کے، ثابت قدم رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ مولا علی کے دشمنوں اور قاتلوں اور غاصبوں کے نقش قدم سے ہمیں دور فرما، ان کے دشمنوں پہ بے شمار لعنت کرنے، تبرہ کرنے، بیزاری کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ 22 ماہ رمضان کی دعا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ظہر اللاجین صل علی محمد وآل محمد وکن لی حسنا وحرظا یا کاف المستجیرین صل علی محمد وآل محمد وکن لی کافا وعضدا وناصرا ویا غیاث المستغیثین صل علی محمد وآل محمد وکن لی غیاثا ومجیرا یا ولی المؤمنین صل علی محمد وآل محمد وکن لی ولیا یا مجیرا غصص المؤمنین صل علی محمد وآل محمد وعجر غصتی
ونفسی ہمی واسعدنی اذنی فی هذا الشہر المبارک العظیم سعادت لا اشکا بعدہ یا ارحم الراحمین۔ اے پناہ چاہنے والوں کے مددگار حضرت محمد مصطفیٰ اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور تو میرے لیے قلعہ حفاظت بن جا۔ اے پناہ خواہوں کی چاہنے والے، پناہ گاہوں کے پناہ دینے والے حضرت محمد مصطفیٰ اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور تو میرے لیے پناہ گاہ بن جا، قوت بازو بن جا، میرا معین و مددگار پروردگار تو بن جا۔ اے فریادوں کی فریاد رس، اے استغاثہ کرنے والوں کے استغاثے کو سننے والے محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور تو میرا فریاد رس ہے، پناہ دینے والا ہو جا۔ اے مومنوں کے دلوں اور دوست اور رحمت نازل فرما، حضرت محمد مصطفیٰ اور ان کی آل پر تو میرا مددگار ہو جا۔ اے مومنوں کی تنگ دل اور الجھنوں کو دور کرنے والے حضرت محمد پر اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، میرے رنج و فرد کو، میرے غم کو سکون دے دے۔ مجھے اس بزرگ اور بابرکت مہینے میں ایسی سعادت عطا فرما کہ پھر اس کے بعد کبھی بھی شقی نہ بنوں، نالائق نہ بنوں، بدبخت نہ بنوں۔ اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے پروردگار، 22 ماہ رمضان کی شب کی 8 رکعت نماز ہے، 2 کر کے پڑھیں گے، بالکل صبح کی طرح پڑھیں گے۔ الحمدو کے بعد کوئی بھی سورہ آپ پڑھ سکتے ہیں، 4 مرتبہ 2 کر کے 8 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ جو یہ نماز پڑھتا ہے جنت کے دروازے اس کے لیے بالکل آزاد ہو جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ بڑے فضائل ہیں، لیکن مختصر یہ، جو 22 ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے اس کی طرف ملک الموت کو ایسے بھیجے گا اللہ جیسے انبیاء کی طرف بھیجتا تھا، کوئی دکھ پریشانی تکلیف نہیں ہوگی، اور اس پر سے منکر نکیر کا خوف اٹھا دیا جائے گا، اور اس پر سے دنیا کے فکر اور عذاب آخرت کو ہٹا دیا جائے گا، سب مشکلات اس کی دور ہو جائے گی۔ جو 22 ماہ رمضان کے دن کے دعا پڑھتے ہیں اور دعا کو سمجھتے ہیں، یقیناً اس کی تشریح آ رہی ہے۔ 22 ماہ رمضان کی فضیلت، مقصد، اہمیت، 30 روزے، 30 پیغامات کے ضمن میں بھی کچھ باتیں آئیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح لی فیہ ابواب فضلک وانزل علی من برکاتک ووفقنی فیہ لموجبات مرضاتک واسکنی فیہ بحبوحات الجناتک یا مجیب الدعوت المسترین۔ بار الہ میرے لیے اس دن میں اپنے فضل و کرم، اللہ اکبر، فضل کے ترازو پہ تولنا، امیر المومنین نے کہا وہ لوگ کیا ہو گیا جو اللہ نے جنہیں اپنے فضل سے کچھ دیا ان سے جلسی کرتے ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل۔ میں فضل و کرم کے دروازے کھول دے، مجھ پر اپنی برکتوں کو نازل فرما، مجھے اپنی خوشنودی اور رضا کے حاصل کرنے کے لیے ذرائع، وسیلے، اسباب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، مجھے اپنی جنت کے باغات کے درمیان، وسط، بیچ و بیچ میں، مرکز میں جگہ عنایت فرما۔ اے مستر، پریشان حال، ناچار، دکھ درد، تکلیفوں لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والا اللہ، ہماری ان مشکلات کو دور فرما، ہمارے تمام مریضوں کو شفا دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے زندوں کی حفاظت فرما، روضہ مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، ہمیں ولایت علی بن ابی طالب کا تحفہ عنایت فرما، محبت علی بن ابی طالب ہمارے دلوں میں اور اضافہ فرما، بڑھتی جائے بڑھتی جائے، یہ محبت آ جائے گی تو دنیا کی کوئی برائی اثر نہیں کرے گی، لیکن خدا نخواستہ بغض علی اگر آ گیا ہے تو دنیا کی کوئی اچھائی اثر انداز نہیں ہوتی۔ ولایت اور محبت کا تحفہ لیجئے تاکہ نماز، دعا، اچھائیاں، خوبیاں سب کچھ قبول ہو سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں صرف یہی ہے کہ آپ سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں اور لوگوں کو تقسیم بھی نہیں کر رہے ہیں، اپنی طرف سے صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے لوگوں تک پہنچائیے۔ کوئی ایک انسان عمل کرے گا
تو ہم سب کی نجات انشاءاللہ ہو جائے گی۔